علی بھائی، پہلا سوال ہے، پچھلے دنوں کرونا وائرس سے متعلقہ فنڈ ریزنگ ٹرانسمیشن کے دوران مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے پوری قوم کو بالعموم اور پاکستانی میڈیا کو بالخصوص غیر دیانتدار اور جھوٹا ڈکلیئر کیا، لیکن بعد میں چند میڈیا اینکرز کے دباؤ میں آ کر اپنے اس ایٹیٹیوڈ پر معافی بھی مانگ لی۔ اس کے باوجود دونوں سائڈز کے حامیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر خوب گالی گلوچ کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ ایسی گمبھیر صورتحال میں علی بھائی کے موقف کا شدت سے انتظار ہے۔ دیکھیں جناب، میری تو کوئی ایسی خواہش نہیں تھی کہ میں اس حوالے سے کوئی اپنا موقف دیتا، لیکن جب میں نے سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی دیکھا دونوں جانب سے، میں کسی ایک سائڈ کو سپورٹ نہیں کروں گا، تو پھر مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ اس پہ کچھ بولا جائے۔ پلس ہمیں پوری دنیا سے سینکڑوں کی تعداد میں ای میلز اور کوسچنز ہمارے واٹس ایپ گروپس میں اور ویب سائٹ کے ذریعے ریسیو ہوئے کہ اس کے اوپر کوئی موقف سامنے لایا جائے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کو میرے حوالے سے یہ چیز پتہ ہے کہ میری مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دلی عقیدت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس گفتگو میں اس عقیدت کو آڑے نہ آنے دوں، اور اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے سچائی کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، انشاءاللہ تعالی نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ سب سے پہلے تو میں دونوں طرف کے جو سپورٹرز ہیں ان سے ایک بنیادی سوال کروں گا کہ ہمارے اندر کا مسلمان صرف اسی وقت کیوں جاگتا ہے جب ہم کسی دوسرے کے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں؟ یہ اندر کا مسلمان اور شریف انسان اس وقت کہاں مرا پڑا ہوتا ہے کہ جب انسان خود وہ برائی کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، دوسرے کی برائی جب نظر آتی ہے تو ایسے ایسے اخلاقیات کے بھاشن دیے جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ ان کو تو اخلاقیات کا پروفیسر ہونا چاہیے کسی یونیورسٹی کے اندر۔ یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے نا، یہ پھر ہمارے اس اخلاص کے اوپر دھبا ڈال دیتا ہے کہ ہم اخلاص کی وجہ سے کسی کی چیز ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ شاید کوئی اپنی خواہشات کو الفاظ کا نام دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دونوں جانب سے جو لینگویج یوز کی گئی، مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی لینگویج کو سپورٹ نہیں کریں گے جو ان کے حامیوں نے ان کے مخالفین کے لیے استعمال کی۔ میری اس حوالے سے اس ایشو کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فون پہ بات بھی ہوئی، تو وہ سیٹسفائی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کوئی اس حوالے سے میرے خلاف کوئی چال چلی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ ان کے اوپر خود ہی الٹ دے گا۔ میں نے جو کچھ بات کی ایک اخلاص کے ساتھ کی تھی، اور اس سے بڑی شرافت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو سے خود رجوع بھی کر لیا، چند اینکرز کے دباؤ میں آنے کی وجہ سے اور باقی سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ کمپین چلی۔ تو ایک دائی کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ معاملے کو جو ہے نا وہ فوراً رفع دفع کرنے کے لیے معذرت کر لے۔ اچھا، یہ معذرت کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو وہ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے جو کچھ میں نے کہا اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ اس سے کوئی غلط رزلٹ نہ نکالے کہ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں یا جو وہ کہہ رہے تھے یا جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، ایسا نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب بیسیکلی ایک شریف النفس آدمی ہے، جو میں نے یعنی اپنی گفتگو جب بھی ان سے ہوئی، فون پہ بھی ملاقاتیں بھی آپ کو پتہ ہوئی ہیں، ڈیٹیلڈ ہوئی ہیں، تو مجھے گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں بچپن سے ہی علماء کے طبقے کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، تو مجھے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون مکاری کر رہا ہے، کون ایکٹنگ کر رہا ہے، اور کون واقعی جس نے اسی پنجابی کہنا ہے ٹڈوں بول رہا ہے۔ تو طارق جمیل صاحب ٹڈوں ایک شریف آدمی ہے، یعنی اندر سے، لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہے کہ ان کی شرافت کی وجہ سے بعض اوقات وہ مس یوز بھی ہو جاتے ہیں، اور یوز ہونے کے بعد بھی ان کی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یار یہ معاملہ مس ہینڈل ہو گیا۔ اس کی میں آپ کو تازہ مثال بتاتا ہوں۔ جب یہ کرونا وائرس کا ایشو شروع ہوا
تو مارچ 2020 کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو اپنے آفس میں بلایا تھا، اور اس آفس کے اندر 2 تصاویر ان کی کھینچ کے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر چلائی گئی۔ ان میں سے جو دوسری تصویر تھی اس سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس تصویر میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اپنا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا، اور طارق جمیل صاحب نے اپنا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا، دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں اوپر۔ میرا خیال ہے اس طرح انہوں نے اس لیے نہیں رکھا ہوگا کہ کوئی کہہ دے کہ نماز پڑھ رہا ہے یہ پرائم منسٹر کی، تو انہوں نے ویسے یہ عقل مندی کی، انہوں نے یوں ہاتھ رکھا۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک میسج قوم تک پہنچانے کے لیے بڑی زبردست تصویر۔ لیکن ایک اور تصویر تھی جس سے مجھے سخت اختلاف ہے، وہ اس تصویر سے پہلے ایک تصویر کھینچی گئی جس میں طارق جمیل صاحب اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں پرائم منسٹر کو سلام کرنے کے لیے، اور پرائم منسٹر صاحب نے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے۔ یہ ایک بند کمرے میں تصویر کھینچی گئی، کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ اس تصویر کو میڈیا میں لایا جاتا ایک عالم دین کی توہین کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا مقصد یہ میسج پہنچانا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کریں گے، سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے وہ دوسرے والی تصویر کافی تھی جس میں پرائم منسٹر نے بھی یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور طارق جمیل صاحب نے یوں ہاتھ رکھا ہے۔ یہ پہلی تصویر جس میں ایک عالم دین جس کے کروڑوں فالورز ہیں دنیا میں، ہر طبقے کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اب اس کے اوپر میں نے بڑے سخت الفاظ بولے تھے طارق جمیل صاحب کو فون کر کے، وہ میں آن کیمرہ نہیں بولوں گا۔ میں نے یہ جب تصویر دیکھی تو مجھے بڑا غصہ چڑھا۔ میں نے اگلے دن تقریباً عصر کے وقت طارق جمیل صاحب کو کال کی، میں نے کہا سر یہ آپ کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اس کی تصاویر آپ نے دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہاں دیکھی ہیں، اور وہ اتنے شریف آدمی ہیں کہ ان کا اس طرف دماغ ہی نہیں گیا، تصویریں دیکھ بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ پرائم منسٹر نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شریف آدمی ہیں آپ۔ کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ اصل میں یہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے منع کیا۔ میں نے کہا جی انہوں نے آپ کو بتایا نا، قوم کو کیوں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عالم دین نعوذ باللہ ایک جاہل مطلق ہے، اس کو میں اب سکھا رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے تم نے۔ اگر یہ ایک بند کمرے میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کو پبلک کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری تصویر میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بھی یوں ہاتھ رکھا ہے، انہوں نے بھی یوں رکھا ہے، میسج کنوے ہو گیا کہ ایک عالم دین نے ایک پبلکلی میسج پہنچا دیا پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ کھڑے ہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے والی تصویر جو ایک بند کمرے کی تھی اسے آؤٹ کیوں کیا؟ میں نے کہا جی میں نے خیر بہت سخت لفظ بولے، میں وہ کیمرے میں نہیں بولوں گا، اور وہ اس وجہ سے بول لیے میرے ساتھ ان کی ذرا فرینکنس بھی ہے، تو ایک دو میں نے ان کو مثالیں بھی اس پہ دی تو وہ بڑے ہنسے، تو کہنے لگے یار میرا خیال نہیں ہے۔ بہرحال میں نے کہا جی مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر یہ والی تصویر آپ سے پوچھا جاتا اور آپ کو بتایا جاتا کہ یہ 2 تصویریں ہم سوشل میڈیا پہ چڑھائیں گے اور اپنے آفیشیل پیجز سے، تو آپ یہ پہلے والی تصویر چڑھانے کی اجازت دیتے؟ کہتے ہیں یار سچی بات ہے میں تو کبھی اجازت نہ دیتا، اس تصویر کا تو کوئی نہیں بنتا تھا۔ اور مجھے ان کی گفتگو سے لگا کہ یہ بھی وہ میری باتیں سننے کے بعد کہہ رہے تھے، پہلے ان کی اس طرف توجہ نہیں گئی ہے۔ اچھا، پھر میں نے ان سے ایک جنگ صفین میں تحکیم والے مسئلے کی نا ان کو مثال دی، وہ میں کیمرے میں بیان نہیں کروں گا، اشارتاً میں نے کر دی، تو اس پہ وہ کہکا لگا کے ایسے۔ میں نے کہا جی جو اس وقت ان کے ساتھ ہوا تھا نا وہی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، تو خیر وہ ہنسے۔ تو پھر میں نے کہا سر میں نے فون آپ کو اس لیے کیا کہ اب تو جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ کیا، آئندہ کے لیے اگر آپ حکمرانوں کے پاس جائیں تو ہوشیار رہا کریں کہ وہ آپ کو مس یوز نہ کریں۔ مس یوز کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بدنیتی سے پرائم منسٹر نے کی ہے، ان کے نچلا سٹاف نااہلی کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے، یا خود ان کے دماغ میں کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ کوئی میسج پہنچانا چاہتے تھے، بل الٹیمیٹلی ایک عالم دین کی یہ توہین ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6133 اور مسلم میں 7498 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
मुमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो मैंने कहा ये एक बार तो आप डसे गए हैं, वैसे एक बार नहीं कई बार डसे गए हैं वो कई हुक्मरानों से। बल मैंने कहा जी बल अब दोबारा ऐसा ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एहतियात करूंगा, इस मामले में देख लिया करूंगा। लेकिन इसके बावजूद उसके बाद कई एक ऐसे वाकयात हैं जिसमें मैं समझता हूं कि वो अपनी शराफत की वजह से। अच्छा, बाद लोग समझ रहे होते हैं कि वो कोई नाउजुबिल्ला यानी जैसे कनिंग लोग होते हैं ना, इस तरह के वो है ही नहीं है। बाज़-औक़ात बिल्कुल सीधी सीधी बातें भी ना, वो जब उनको तवज्जो दिलाई जाए ना तो वो कहते हैं हाँ यार इस तरह तो मेरी तवज्जो नहीं गई, ऐसे है। वरना वो इतना चीपली यूज़ ना हो जिस तरह उनको लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले के हुक्मरानों ने भी यूज़ किया, अब भी वो यूज़ हो रहे हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर जो उनको पॉजिटिव कामों के लिए यूज़ करते हैं बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग उम्मत के लिए नेमत होते हैं कि जिनको हर तबके के लोग पसंद करते हों, यानी लिबरल्स भी पसंद करते हों, मजहबी भी, फिर मजहबी कैटेगरी में फ़िरक़ों, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग भी उनको सुनते हों। ऐसे लोग किसी कौम के लिए बड़ा एसेट होते हैं कि जिनकी बात एज ए बड़ा उनको मानते हुए लोग सुनते हों। तो उस एतबार से ज़रूर उनकी तरफ से मैसेज आना चाहिए। जैसे मैं समझता हूँ ये जो हमारी फ़ंड रेजिंग वाली ट्रांसमिशन हुई, मैं तो खैर इस ट्रांसमिशन के साथ ही एग्री नहीं करता था। यकीन करें कि मुझे बड़ा दुख हुआ, यानी बड़ा अजीब लग रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो लोगों से पैसे मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस इससे बहुत बुलंद है कि वो, और फिर पैसे इकट्ठे कितने हुए हैं वो आप देख लें। उतने पैसों की 2 या 3 कोठियाँ नहीं इस्लामाबाद में ख़रीदी जा सकती। तो वो तो वैसे मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब किसी को फ़ोन करते उतने पैसे तो किसी ने वैसे ही दे देने थे। तो बहरहाल मुझे दुख हुआ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर को डिग्रेड नहीं करना चाहिए था। चलें, उनकी अपनी आर्जी है कि वो समझते हैं कि मैं इस तरीके से मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। बाकी उस ट्रांसमिशन के दौरान तारिक जमील साहब की एक बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ, जो वो बेहयाई वाले इशू के ऊपर बोले हैं। और इसके बाद जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उनसे स्पेशली पूछा है कि ये आपने बेहयाई के हवाले से इतनी स्ट्रिक्ट गुफ्तगू की है, अगरचे बाद में ट्विटर पे उन्होंने इसका माफ़ीनामा भी लिखा है कि भाई माफ़ीनामा इस तरह नहीं लिखा कि मैं वो गुफ्तगू वापस लेता हूँ, इस हवाले से कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उससे माजरत करता हूँ। तो मैंने कहा आपको बाद में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा तो नहीं है कि आपने ये बेहयाई वाले मामले पे जो बात की है कि औरतें इस वक्त हमारा जो मीडिया है प्लस हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर को एजुकेशन की वजह से और बाकी जो चीज़ें बेहयाई वाली हैं, तालीम के हम ख़िलाफ़ नहीं हैं लेकिन उसकी कोई लिमिट्स होनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने इसमें कुछ इस एतबार से नहीं बात की है कि आपने कोई गलत कहा है। और मुझे लगता है वो बात बिल्कुल उनकी ठीक है, क्योंकि उससे चंद दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने यूट्यूबर्स को बुलाया हुआ था, पता नहीं इफ्तार के ऊपर, उसमें उन्होंने वही बातें रिपीट की जो उस दिन तारिक जमील साहब ने की थी बेहयाई के हवाले से। लेकिन जान के मान पाऊँ और पीटीआई के सपोर्टर्स के शर से बच सकूँ तो अर्ज़ करूँ कि ये हमारे मौलाना तारिक जमील साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को इन सारी बातों का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब 2014 के धरनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने इस तरह की सैकड़ों बच्चियां गैर अखलाकी हरकतें कर रही थीं और सैकड़ों लड़के उन बच्चियों के साथ गैर अखलाकी हरकतें करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। काश उस वक्त भी ख्याल आता कि ये बेहयाई का जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है इस पर भी कुछ बोलना चाहिए। चलें, अगर उस वक्त ख्याल नहीं आया तो अब तो हो सकता है ना कि हम अपने उस माजी पे कहें कि यार उस वक्त जो बेहयाई वाला मामला हमारे ज़रिए हुआ था, हमसे मिस हैंडल हुआ, हमें नहीं करना चाहिए था। फिर तो हमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में यकीन आ जाएगा कि वाकई वो बेहयाई को ख़त्म करना चाहते हैं। रहे तारिक जमील साहब तो उनके हाथ में तो सुल्तान नहीं है, यानी कमांड नहीं है, वो तो सिर्फ वाज कर सकते हैं जिस तरह मैं सिर्फ वाज ही कर सकता हूँ। लेकिन काश तारिक जमील साहब 2014 के धरनों में भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट देते। चलें, अगर अब उनको ख्याल आया तो हम पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि ये जब चीज़ें होती हैं ना फिर लोग शक करते हैं कि ये बंदा सामने बात करने वाला ट्रुथ लवर नहीं है, ये किसी एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट कर रहा है। जिससे उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को तो ये वतन उजड़ा हुआ मिला है,
حالانکہ وطن جن لوگوں نے اجاڑا ہے، جب وہ لوگ حکمران تھے تو طارق جمیل صاحب ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے. اس کی بھی کلیریفیکیشن ویسے انہوں نے دی ہے، میں ان کو سمجھانے جاتا تھا. تو سر ان کو سمجھانے جاتے تھے تو ان کو بھی تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ بھی قوم کے ساتھ سچ بولیں. ان سے معاملات مس ہینڈل ہوئے ہیں. اس وقت ہماری اکانومی تباہی کے دہانے پہ آ چکی ہوئی ہے، اور اس میں صرف ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا قصور نہیں ہے، بلکہ ان خفیہ ہاتھوں کا بھی قصور ہے کہ جنہوں نے ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر کچھ سٹیپس لیے. ان کی ہم نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ سارے کے سارے سٹیپ الٹے گلے پڑ گئے ہیں اس وقت. تو اپنی پالیسیز کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. بس میں اتنے کنٹرول الفاظ میں میسیج کنوے کر سکتا تھا جو میں نے کر دیا. اب آ جائیں طارق جمیل صاحب نے جو یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی کہ پوری قوم جو ہے 22 کروڑ عوام، ان میں سے کتنے سچے ہوں گے عمران خان صاحب جیسے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا والے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی، لیکن ساری دنیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے. تو یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دینا اتنے بڑے فورم کے اوپر جہاں پہ نیٹی گریٹیز دیکھی جا رہی ہوں اور نشریات لائیو چل رہی ہوں کہ اس کی کٹنگ پاسبل نہ ہو، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ ریکارڈنگ ہوتی نا تو یہ الفاظ کاٹ دیے جاتے ہیں. لیکن لائیو کا یہی تو نقصان ہوتا ہے. کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. اب جب کہ انہوں نے اس کی تعویل کر لی ہے کہ میں نے کیٹاگوریکلی سے مراد یہ نہیں لیا تھا کہ سارے ہی غلط ہیں، بلکہ میں نے کہا تھا اکثریت. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اکثریت تو یہ تو ہم بھی رونا رو رہے ہیں کہ اکثریت اس طرح کر رہی ہے. لیکن سر یہ اکثریت صرف میڈیا میں نہیں، اکثریت عوام الناس میں بھی، اکثریت سیاست دانوں میں بھی، اکثریت علماء میں بھی، اکثریت ریاستی اداروں کے ٹاپ ٹیئرز میں بھی ایسی ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بھی تو اسی اکثریت والے معاشرے سے ہی نکل کے اوپر گئے ہیں نا. تو جب آپ چیک کریں گے تو ظاہر ہے یہ بھی ہوگا. پھر میڈیا کو صرف سنگل آؤٹ کرنا، ظاہر ہے کہ اس سے پھر میڈیا والوں کی ناراضگی کسی حد تک جسٹیفائی تھی کہ آپ باقی لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں نا. وہ میں نے 12 ایگزامپلز دینی ہیں آپ کو اینڈ میں کہ اس حمام کے اندر سارے ہی ننگے ہیں. لیکن میں پہلے آپ تھوڑی تمہیدن گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میری بعد والی کڑوی باتیں آپ کو ہضم ہو جائیں. لیکن چونکہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا تو میڈیا کے لوگوں نے اس کا برا منایا، اور پھر جب بعد میں انہوں نے غیر مشروط معذرت کر لی تو میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی کمپین نہیں چلنی چاہیے تھی. یہ بھی زیادتی ہے دوسری طرف سے. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنی بات، ویسے ہمارے میڈیا والے لوگ بھی ایسے شریف علماء کے اوپر ہی شیر ہیں. جو علماء جو ہے وہ دھرنوں میں یہاں پہ ان کے گلے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، پورا ملک جام کروا دیتے ہیں، ان سے تو آج تک میڈیا پہ کسی نے نہیں کہا کہ سر آپ آئیں ٹیلی فون کال پہ اور معذرت کریں. ہن بھی کوئی شوق پورا کر کے ویکھ لو جیڈے کے وڈے وڈے اینکر نے نا تہاڈی طبیعت صاف کر دیں گے. یہ سارے اینکرز اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، یہ صرف یہ بات بھی کر دیں کہ ان سے معذرت لینی ہے. اور جناب ان سے تو ایمان کے سرٹیفکیٹ ہمارے ریاستی اداروں کے ہیڈز کو لینے پڑتے ہیں. وہ تو اتنے سٹرانگ علماء ہیں. یہ شریف عالم ہے، اس نے معذرت کر لی. اور دیکھیں معذرت کرنے سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہی ہوتا ہے. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یار انہوں نے اگر معذرت کر لی اب آپ لوگ کیوں اس بات کو گھسیٹ رہے ہیں. باقی جو دوسرے لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بالکل غلط پٹی پڑھا رہے ہیں. یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. کیا حرج ہے اگر کسی نے معذرت کر لی؟ اگر آپ کہیں گے نا معذرت نہیں کرنی چاہیے تو سر پھر یہ کیس بنے گا جوڈیشری کا. اس پہ پھر حد کے عزت کا ایشو اٹھایا جائے گا، کیونکہ آپ نے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی ہے تو سامنے جتنے صحافی ہیں پھر وہ طارق جمیل صاحب کو حد کے عزت کا نوٹس بھیجتے اور کہتے سر آپ نے جو ہمارے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے نا آ کے اسے عدالت میں پروف کریں ورنہ اتنے ارب روپیہ ہرجانہ دیں. طارق جمیل صاحب نے اسے کنگال کروانا ہے. اور باقی انہوں نے جو کہا کہ ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے جس کے مالک نے مجھے کہا کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارا یہ میڈیا ہاؤس ہی بند ہو جائے گا. اب بڑے میڈیا ہاؤس تو اس وقت بہت سارے ہیں، اب ان میں سے کون ہے؟ اب جب ان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیں تو وہ کہتے ہیں غیبت ہو جائے گی. تو معذرت کے ساتھ اگر آپ اتنی بڑی فین فالوئنگ رکھ کر بھی
ایسے میڈیا ہاؤس والے بندے کو پبلک کے سامنے ایکسپوز نہیں کر سکتے، تو آپ میڈیا اینکر سے اور صحافیوں سے کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مگر بچوں کا نام لے کے انہیں ایکسپوز کریں؟ ان کی فیملیز نہیں ہیں، ان کو نہیں ڈر لگتا؟ دیکھنا تارج میسا بھی تو نام نہیں لے رہے نا، کیوں نہیں لے رہے؟ تو سچائی کے لیے ابھارنا کسی دوسرے کو یہ آسان ہوتا ہے، خود جب بولنا پڑے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ذرا مشکل کام ہے، بلکہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اب تارج میر صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، عربی میں تغلیب کا ایک قاعدہ ہے کہ اکثریت کے لیے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ آپ دے سکتے ہیں، اس میں اگر بڑے تھوڑے سے لوگ ایکسیپشن کے طور پہ ہونا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ عموماً ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار پوری قوم ہی بے ایمان ہے، ہر بندہ ہی 2 نمبر ہے، یہ ہر پاکستانی کہتا ہے، جو خود بھی ہوتا ہے، اور وہ اس وقت کہتے ہوئے اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہا ہوتا۔ جب اس سے پوچھیں اچھا یار تم نے کہا پوری قوم 2 نمبر، تم بھی کہا نہیں جی میں تو ہمیشہ سچی گل کری دی ہے، تو پھر کہو تم نے پوری قوم، اوہ نہیں یار پوری قوم نہیں، مراد یہ اکثریت۔ تو تارج میر صاحب کی اس بات کا مطلب یہی تھا، لیکن چونکہ جس فورم پہ تھے، جتنی بڑی وہ شخصیت ہیں، ان کو الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی، یعنی میں اس طرح اگر بولوں تو چل جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میرے مزاج سے بھی سب لوگ واقف ہیں، تو تارج میر صاحب کا تو مزاج ایسا ہے نہیں ہے نا، وہ تو انٹروورٹ ہے اور میں ایکسٹروورٹ ٹائپ بندہ ہوں، میں جب یہ بولوں گا نا تو اس کا مطلب اور ہوگا، ان جیسا بندہ بولے گا تو مطلب کچھ اور نکلے گا، لہٰذا ان کی معذرت کر لینا یہ ان کے حق میں بہتر تھا، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ تارج میر صاحب کا یہ کہنا کہ میڈیا سچ نہیں بولتا، میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میرے نزدیک اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ میڈیا جھوٹ کیوں بولتا ہے، میڈیا سچ کیوں نہیں بولتا؟ یہ جو کیوں ہے نا یہ اصل سوال ہے۔ یہ تو سارے کہتے ہیں میڈیا جھوٹا، میڈیا سچ نہیں بتاتا، ٹھیک ہے، کبھی کسی نے یہ اس کو روٹ کاز انالیسس کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ یہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں۔ میں نے اس کے اوپر بڑی برین سٹارمنگ کی تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ اس کیوں کے 5 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو تارج میر صاحب کی معذرت سے آپ سب لوگوں کو پتا چل گیا، پوری نیشن کو، کہ تارج میر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے معذرت کر لی۔ وہ شخصیت جس کی اتنی فین فالوئنگ ہے، اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ یہ پہلی ریزن ہے کہ سچ بول کر آپ کیوں نہیں سروائیو کرتے اس معاشرے میں، اور آپ سچ کیوں نہیں بولتے؟ سچ کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، عربی میں ایک محاورہ ہے، ٹروتھ از آلویز بٹر۔ ہاں یہ بٹر ہوتی ہے جس کے خلاف جاری ہوتی ہے، جس کے حق میں جاتی ہے اس کے لیے تو بہت میٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں کا پہلا جواب۔ کیوں کا دوسرا جواب ہے کہ طاقتور سیاسی لیڈرز، طاقتور بزنس مین، اور خصوصاً جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا پراپرٹی ڈیلر جب میں کہہ رہا ہوں تو میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ طاقتور علماء اور طاقتور ریاستی ادارے، ادارہ نہیں ادارے، وہ آپ کو پتا ہے کہ طاقتور ریاستی ادارے اس وقت کون کون سے ہیں۔ یہ لوگ برا مان جاتے ہیں، اس لیے سچ بولنا مشکل ہے، اور جھوٹ کی آمیزش کر کے ایسی بات کرنی پڑتی ہے جس سے ان کے نرم و نازک دل دکھ نہ جائیں۔ یہ کیوں کی دوسری وجہ۔ کیوں کی تیسری وجہ ہے کہ یہ سارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ ایسے اینکرز کو، ایسے صحافیوں کو، ایسے میڈیا گروپس کو اور ایسے اخبارات کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ اگر یہ کیا نا، ہماری خبر چھاپی نا، پھر دیکھ لینا۔ یہ لوگوں کو مشورہ دینا بڑا آسان ہے، کتنے صحافی شہید ہوئے ہیں اس کام میں۔ آپ کو اگر برے لوگ نظر آ رہے ہیں تو اچھے لوگ نہیں ان میں نظر آ رہے۔ کالی بھیڑیں تو ہمارے ریاستی اداروں میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، تو میڈیا والے لوگوں کو آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر رہے ہیں۔
ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں اس کام کے لیے. میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں, بڑے اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات بڑی دلیری کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود سے میں سخت اختلاف رکھتا ہوں, لیکن ایک اس کی نیکی اس قوم کے ساتھ جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں. مشرف کے دور میں جب ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ہاتھ جوڑ کے ٹی وی پہ معافی منگوائی گئی, سنگل آؤٹ اس بندے کو کر کے جو پاکستان کا محسن ہے, اور اس کے ساتھ جتنے لوگ شامل تھے وہ سارے ہیرو ہیں, وہ سارے محب الوطن ہیں, ایک بندے کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس وقت پروگرام کیا تھا اور اس نے پوری ہسٹری بتائی تھی کہ اس نے یہ کیا, اس نے تو معافی نہیں مانگی, اس نے یہ کیا, اس نے تو معافی نہیں مانگی. اور وہ ہسٹری آج ان 20 سالوں میں اس سے بھی بڑھ کے ہو چکی ہے کہ جس مشرف نے یہ کام کیا, اس مشرف نے تو اس قوم کا بیڑا غرق کر کے اسے امریکہ کی اس جنگ میں جھونک کے اربوں ڈالر کا نقصان کروایا کہ ہم آئندہ 100 سال میں بھی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتے. تو مشرف سے تو کسی نے معافی نہیں منگوائی ہے, لیکن مشرف صاحب نے ڈاکٹر عبد القدیر سے معافی منگوائی. تو اس وقت کتنے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ دلیری کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ چند لوگ ہی کھڑے ہوئے تھے نا. اگر کوئی سمجھتا ہے نا تو آج کوئی بول کے بتائے, تو یہ بات کرنی آسان ہوتی ہے. کیوں کا چوتھا جواب یہ ہے کہ ایسے جو سچے صحافی ہیں ان کی فیملی پکچرز سوشل میڈیا پہ عام کر کے ان کی کردار کشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایون بعض کا جعلی پکچرز بھی بنا دی جاتی ہیں. خود طارق جمیل صاحب کی کتنی بیہودہ پکچرز لوگوں نے وہ دھڑ کچھ اور جوڑ کے سر جوڑ کے بنائی ہوئی ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر جینون بھی ہوں کسی کی ذاتی زندگی کو اس طریقے سے پبلکلی ہائی لائٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جبکہ وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر بھی نہیں ہے. اگر ہو بھی تب بھی فیملی پکچرز نہیں آنی چاہیے, اس کے کام سے ریلیٹڈ بات ہو سکتی ہے. کیوں کا پانچواں جواب یہ ذرا سخت ہے کہ ایسے جتنے سچے صحافی اور میڈیا کے لوگ ہیں نا, ان پر بعض اوقات گستاخ کا فتویٰ لگوا دیا جاتا ہے, بعض اوقات غدار وطن کا فتویٰ لگوا دیا جاتا ہے, اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بےچارے اپنے نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کئی لوگوں کی پٹائی کروائی جاتی ہے نامعلوم افراد کے ذریعے. وہ نامعلوم افراد کسی مذہبی جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی ریاستی ادارے کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی سیاستدان کے پالتو بھی ہو سکتے ہیں. وہ تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا, ہوتا ہے نامعلوم ہے. وہ سٹارٹ ہی نامعلوم ہوتے ہیں, اینڈ تک نامعلوم ہی رہتے ہیں. اور بعض اوقات کئی صحافیوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو سر یہ 5 وجوہات ہیں کہ جو میڈیا کھل کر سچ نہیں بول سکتا, اور بعض اوقات جھوٹ کی آمیزش اسے کرنی پڑتی ہے. لیکن بعض اوقات ظاہر ہے کہ ان کی اپنے مال پانی کی گیم بھی ہوتی ہے, ریٹنگ والا بھی چکر ہوتا ہے. کالی بیڑے تو ہر جگہ موجود ہیں, اس میں صرف میڈیا تو نہیں ہے سر, باقی سب لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے. کس طریقے سے جعلی اکاؤنٹس کھول کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چلوائے جاتے ہیں. جب آپ لوگ یہ جھوٹے ٹرینڈ چلوا رہے ہوتے ہیں تو اس ہمام میں تو سارے ہی ننگے. اب جو میڈیا کے لوگ ہیں نا, میں جو سمجھتا ہوں نا, ان کا اصل جو ان سے معاملہ مس ہینڈل ہوتا ہے, جو ان کا اصل جرم ہے, جو لوگ کرتے ہیں, سب کی میں بات نہیں کر رہا, وہ یہ ذرائع کی جھوٹی خبروں پر اعتبار کر لیتے ہیں. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا, ذرائع سے پتہ چلا ہے. یار اگر ذرائع نے آپ کو خبر غلط دی ہے, آئندہ اس ذرائع پہ اعتماد نہ کریں. اچھا بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں ذرائع کی خبر ٹھیک ہوتی ہے, لیکن وہ خبر جب عام ہوتی ہے نا, تو جہاں سے خبر نکلی ہوتی ہے نا, ان کا موقف چینج ہو گیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ خبر غلط ہو جاتی ہے. اس طرح کی کئی مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. خبر ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب وہ پبلک ریاکشن سامنے آتا ہے نا, تو پتہ چلتا ہے یار وہ تو خبر ہی غلط تھی. وہ خبر نہیں غلط ہوتی, خبر ٹھیک ہوتی ہے. انہوں نے اپنا موقف بدل لیا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات غلط خبر بھی ہوتی ہے. تو ان کے لیے میں عرض کروں گا, میڈیا کے لوگوں کے لیے خصوصاً, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. یہ لعنت کا لغوی معنی یہ ہے جو ڈکشنری کے اندر
اصطلاح کے طور پر یوز کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس، دور۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے، بخاری میں 6094 اور مسلم میں 6637، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، پکا جھوٹا۔ اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ اسی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ بولو، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے صدیق۔ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے یہ ٹائٹل کے، آپ بھی صدیق بن سکتے ہیں۔ سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ جھوٹ کے والے سے تو درجنوں مجھے بخاری مسلم کی اور ترمذی ابو داؤد میں کئی حدیثیں زبانی یاد ہیں، لیکن وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، میں نے نمائندہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آ جائیں اس ٹاپک کی طرف، یہ ذرائع والا۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاہلیت میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم شرمندہ ہو کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ یہاں پہ پوری قوم کو ظاہر نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ میں کہ فاسق کی خبر نہیں قبول کرنی، اور اکثر ذرائع جو ہوتے ہیں نا وہ فاسقین ہی ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی، نہ ان کو جھوٹ سچ کی تمیز، نہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈر، نہ اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈر، اور وہ ہوتے ہیں ذرائع، وہ تو جو مرضی آپ کو بیان کر دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے آپ نے بات آگے بیان نہیں کرنی۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7، 8 اور 9، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کیے کہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اور اللہ معافی دے اس وقت سوشل میڈیا میں 95% سے زیادہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کو پتا ہوگا نا کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے اور جھوٹا دوزخی ہے، اور اسے اپنی آخرت کی فکر ہے، تو وہ پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ میرے نزدیک میرے بھائیوں، میڈیا کا جو اصل کام ہے نا وہ ہے نیوٹرل، ان بائسڈ اور فیئر رپورٹنگ۔ پارٹی نہ بنے، رپورٹ کرے۔ اور میں آج خصوصاً چونکہ صحافیوں میں بھی اس وقت بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ ریگولرلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کے نام لے کر نہ کو اپنا قد بڑا کرنا چاہتا ہوں، نہ ان کے نام لے کر انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہوں، میں جنرل آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ میں ان سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا ایز اے ٹیچر دین کے حوالے سے کہ میڈیا میں آپ رپورٹنگ کا جو سٹائل اپنائیں نا وہ پارٹی بننے والا نہ ہو بلکہ آئینہ دکھانے والا ہو، اور ہر اس طرح کا آئینہ دکھانے کے بعد نا آپ ایک سلائیڈ چلا دیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خود فیصلہ کریں کہ اس پولیٹیکل لیڈر نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اب یہ کہہ رہا ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ وہ اتنی واضح رپورٹنگ ہو کہ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ جب آپ پارٹی بنتے ہیں نا تو آپ کا سچ بھی جو ہے نا وہ پھر آپ کو کہتے ہیں اس نے لفافہ لیا ہوا ہے، یہ فلاں کے آگے بکا ہوا ہے، کیونکہ آپ ظاہر انسان ہے نا، انسان جب دیکھتا ہے کہ یار اس معاملے میں اس نے زیادتی کی ہے تو بعض کا جینوئنلی انسان کہتا ہے نہیں یار میں ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ لیکن میڈیا میں اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر جب جس مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نا، جب وہ ظالم بنتا ہے نا تو پھر اس کے خلاف جب آپ کو بات کرنی پڑتی ہے تو اس وقت ذرا مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر آئیں بائیں شائیں شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھا اس نے اس سے مال پانی لیا ہوا ہے۔
تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کا حصہ بنے ہی نہ. آپ فیئر رپورٹنگ کریں کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، پہلے یہ کہتا تھا، اب یہ کہتا ہے. فیصلہ عوام کریں. اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ پریزنٹ کریں تو پبلک خود فیصلہ کرے گی. عوام سے فیصلہ کروائیں. اب میں آپ کو آخر میں 12 ایگزامپلس حالیہ پاکستان کی ہسٹری سے رکھوں گا میڈیا کے لوگوں کے لیے، کہ آپ اگر ان 12 ایگزامپلس کو آج میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی ایک 12 ایگزامپلس کا ایک پروگرام بھی سارے میڈیا کے لوگ بنا دیں نا اپنے اپنے انداز میں، اور اس کے شروع میں سلائیڈ چلا دیں کہ ہم کسی کا حصہ نہیں بن رہے، ہم آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آئینہ دیکھ کے نا غصہ تو آتا ہے جب کسی کو اس کا آئینہ دکھایا جاتا ہے، اور میں جب یہ ایگزامپلس بیان کروں گا تو کئی لوگوں کو میرے پہ بھی غصہ آئے گا. تو وہ طارق جمیل صاحب ہی تھے جو کہتے تھے میں پیش کی معذرت کے ساتھ. نہ سر، ہم کوئی معذرت نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں. آپ کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، کیونکہ ہمارا کام ہے سرجن والا. سرجن نے جب اپینڈکس کا آپریشن کرنا ہے نا تو اس نے چیرا تو لگانا ہی لگانا ہے، چاہے وہ مریض چیخیں مارتا رہے، کیونکہ سرجن کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہے اس چیرے کے اوپر. تو میرا کام سرجن والا ہے، اس لیے میں بڑے سٹرونگ نروز والا بندہ ہوں. مجھے کوئی گالیاں دے، پروپوگنڈا کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا فضل ہے کہ اسی پروپوگنڈے نے آج دنیا کے ہر کونے تک ایک اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی آواز پہنچا دی ہے. تو میں کسی سے کوئی معذرت نہیں کر رہا ہوں. ڈنکے کی چوٹ پہ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو سر کوئی مسئلہ نہیں. الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، ٹروتھ از آلویز بیٹر. لیکن یہ آپ کڑوی گولی ایک بار لے لینا تو آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے. اگر آپ تھو کر کے پھینک دیں گے تو اپنے ہی نقصان کریں گے. تو یہ میں آپ کو کڑوی گولیاں دینے لگوں. 12 ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھوں گا. رہا میرا معاملہ، چونکہ میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہوں. لوگ کہتے ہیں بڑے کانفیڈنس سے بات کرتا ہے. بھائی میں اگر قرآن میں یا سنت کے اندر، احادیث کے اندر کانفیڈنس نہیں رکھوں گا تو میں خود بے ایمان ہو جاؤں گا. تو میرا یہ کانفیڈنس ذاتی نہیں ہوتا، قرآن کی آیات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جو میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ کوئی میری عادت کا حصہ نہیں ہے، یا یہ میرا کوئی اس طریقے سے پیشن نہیں ہے، میرا ایمان ہے. وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 135. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہونا ہے، سچائی کے لیے کھڑا ہونا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہیں اپنی جان کے خلاف ہی کوئی گواہی دینی پڑ جائے، یا تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، یا اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی بیوی بچوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سچ کا ساتھ دو. جسے وہ کرکٹ کی لینگویج میں یا باقی کھیلوں میں کہا جاتا ہے نا سپورٹس مین اسپرٹ. اور جو کھلاڑی اس طرح کے کام کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کو عروج کتنا ملتا ہے. آپ کی کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ریکارڈ جس بندے کے ہیں، اور جو مجھے مستقبل بعید میں بھی نہیں نظر آتا کہ کوئی توڑ پائے گا جو آج کل کرکٹ کا سٹائل ہے، وہ کون سا کرکٹر ہے؟ ٹنڈولکر. سینچریز کا ریکارڈ دیکھ لیں، رنز کا ریکارڈ دیکھ لیں. اس کے اندر یہ سپورٹس مین اسپرٹ موجود تھی. جب تک یہ تھرڈ امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا نا، آپ کو پتا ہے یہ ہلکی سی سنک پیچھے نکل جائے نا، وہ صرف جس کی نکلی ہوتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، یا بالر کا تو اندازہ ہی ہوتا ہے. بعض اوقات امپائر کو نہیں پتا چلتا. جب تک امپائر کو پتا نہ چلے آؤٹ تو نہیں ہونا. کئی میچز میں ایسا ہوا ہے کہ اس کی سنک نکلی ہے، بالرز نے اپیل کی ہے، امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا ہے، لیکن وہ اپنے گلوز اتار کے چل پڑتا ہے. تو دیکھیں نا پھر کیسے رنگ لگے ہیں اسے. آؤٹ ہوا ہے نا، اگلی اننگ میں اس نے ایک اور 100 جڑ دیا. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کا رزلٹ دے دیتا ہے. تو اس لیے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا بظاہر اس وقت نقصان ہوتا ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوت شروع کی ہے تو ہمیں لوگ کہتے تھے آپ نے تموڑیوں دے چھتے چت پاتا ہے جی، یہ تو سارے نو اپنے خلاف کر لے، کسی نو تے نال رکھو، کہتے تھے نا سارے لوگ. آپ میں سے بھی کتنے لوگ سمجھاتے ہوں گے. لیکن ہم نے کہا نہیں یار کوئی نہیں مسئلہ. ایک وقت تھا کہ میری ویڈیو کے نیچے اگر 100 کمنٹس ہوتے تھے تو 99 گالیاں لکھی ہوتی تھی. آج 1000 کمنٹس ہیں نا
تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی علمی کامنٹ تو خلاف والا ملے گا ہی نہیں کہ کوئی علمی بات ہو، ویسے گالی لکھی ہو، زیادہ تر کامنٹس حق میں لکھے ہوں گے. اور وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمیں سمجھایا کرتے تھے، اب ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو یہ دو شعر ہیں. اس کے بعد اس کا اینڈ رزلٹ ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. لے جی، یہ تو ایک لائٹر موڈ میں میں نے بات کی. اب آ جائیں ان 12 ایگزامپلس کی طرف. پہلی ایگزامپل جو میڈیا والوں کو دکھانی چاہیے کہ ہمارے ایک ایکس پولیٹیکل لیڈر کا بیان وہ چلائیں جو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع جس کے ذریعے میں نے یہ اپنے ایسٹس بنائے ہوئے ہیں. آپ کو پتا نا ایک پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، تو ان کا یہ بیان دکھایا جائے، اور اس کے بعد ان کی جو عدالت میں جو انہوں نے بیان جمع کروایا ہے وہ بھی پبلک کو دکھایا جائے کہ جس میں کہا گیا وہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا، عدالتی بیان تو یہ ہے جس میں ایک وہ قطری خط ٹپک پڑا تھا. اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کرے گی. آپ کو اس کے خلاف گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں، پبلک خود فیصلہ کرے گی کہ یار یہ غلط بیانی کیوں کی انہوں نے. ایگزامپل نمبر 2، ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں. آپ ان کی پرانی ذرا ویڈیوز دکھائیں جس پہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کے اوپر 35 پنکچر کا الزام لگایا کہ انہوں نے جناب دھاندلی کروائی 35 حلقوں میں. اور اس کے بعد آپ عدالت میں ان کا بیان جو انہوں نے جمع کروایا جس میں انہوں نے حد کے عزت کا، جب نجم سیٹھی صاحب نے مقدمہ کیا تو انہوں نے ریٹن میں معافی مانگی اور کہا کہ وہ تو میں نے بس اس طریقے سے، میں نے بھی میڈیا پہ سنا تھا تو میں نے ایک سیاسی بیان کے طور پہ جڑ دیا، میرے پاس اس کا پروف تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر پبلک خود فیصلہ کرے گی کہ ہمارے لیڈرز کس طریقے سے پولیٹیکل گینز کے لیے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، بعد میں اس بندہ ڈی فیم ہو جائے، اس کو لوگ گالیاں نکالیں، اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی ان کو. ایگزامپل نمبر 3، آپ دکھائیں کہ ایک ادارے نے 2014 کے دھرنوں میں بڑی میٹھی میٹھی اور سویٹ قسم کی اعلامیے اور ٹویٹس جاری کیے کہ دھرنے والوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے ملک پاکستان کے شہری ہیں اور ان کے ساتھ کوئی غلط ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ نہ کیا جائے. جب ہماری 2014 کی پولیٹیکل جماعت کا دھرنا ہو رہا تھا ڈی چوک کے اندر، اور پھر آپ بعد میں دکھائیں کہ 2019 میں جب ایک اور پولیٹیکل مذہبی جماعت نے اسی دھرنے والی جماعت کے حکومت میں آنے کے بعد ان کے خلاف دھرنا کیا، تو اس کے لیڈر جب تقریر کرتے تھے تو ہر تقریر کے بعد یہاں سے ٹویٹس آنا شروع ہو جاتی تھی کہ جی ہمارے ادارے کو آپ سیاست میں نہ گھسیڑیں، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، چونکہ ادارہ حکومت کے انڈر ہوتا ہے تو جو پرائم منسٹر حکم دیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. تو پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ 2014 میں یہ ادارہ پرائم منسٹر کے انڈر نہیں تھا 1973 کے آئین کے تحت، اور 2019 میں یہ پرائم منسٹر کے انڈر آ گیا. خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ایگزامپل نمبر 4، جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کو ایک پارٹی کا صدر چنا گیا، ان کے صادق اور امین کی ڈگری کینسل ہونے کے بعد نااہل ڈکلیئر کیا گیا، تو دوسری پارٹی نے کہا دیکھیں جی نااہل بندہ تو کوئی عہدہ رکھ نہیں سکتا، ہم تو اسے عدالت میں چیلنج کریں گے. عدالت نے جب کہہ دیے صادق اور امین نہیں ہے تو آپ یہ ان کا بیان چلائیں. اس کے بعد آپ چلائیں کہ اسی عدالت نے ان کی پارٹی کے ایک بہت بڑے عہدیدار کو جب نااہل ڈکلیئر کیا تو وہ ان کی جب حکومت بنی تو اسی بندے نے اپنے جہاز میں وہ سارے بندے بھر بھر کے اسی نااہل نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ابھی تک سارے معاملات کو اور پنجاب کے معاملات کو چلا رہا تھا. اور وہ کہیں گے جی دیکھیں جناب پہلے یہ کہتے تھے دوسروں کے نااہلوں کے بارے میں اور اپنے نااہل کو اپنے بغل میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. عوام خود فیصلہ کرے گی. 5ویں ایگزامپل، آج سے 5-7 سال پہلے اگر ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں
اب دنیا کی نظریں ہم پر ہیں, ہمیں کسی نان سٹیٹ ایکٹر کو یہاں پہ جگہ نہیں دینی چاہیے. چلیں جس زمانے میں دی اس وقت ہمارے مفادات کچھ اور تھے, اب دنیا بدل چکی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا بات کی گئی, یہ تو غدار وطن ہے, یہ تو لوگوں کو خود بتا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ملک کے اندر نان سٹیٹ ایکٹر موجود ہیں, تو یہ آپ چلائیں. اس کے بعد آپ موجودہ پرائم منسٹر کی پوری دنیا میں جو تقریریں ہیں کہ ہم نے یہ دہشت گرد پالے, ہم نے یہ دہشت گرد پالے, ہم یہ کرتے رہے, وہ چلا دیں. اور جب ایف اے ٹی ایف کا شور بچا تو وہ گھر کی صفائی کرنے والی ساری باتیں ہم نے ریٹن میں ماننی کہ ہم یہ نہیں کریں گے سر, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم مانتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات چلائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, اور ڈال بھی دیا. میں نہیں اس میں پڑھتا صحیح ڈالا غلط ڈالا, یہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن ایک ہی بندے کے دو رخ آپ لوگوں کو دکھائیں. ایگزامپل نمبر 6, کچھ سال پہلے جب کبھی انڈیا سے دوستی کی بات کی جاتی تھی کہ یار دونوں غریب ملک ہیں, لڑیں گے مریں گے تو مارے جائیں گے, یار ہمیں اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے, ہمیں بارڈر کھولنے چاہیے, تجارت عام ہونی چاہیے, یہ کرتارپور بارڈر کو بھی کھولا جائے سکھوں کے لیے. قادیانی والے مسئلے میں تو میں سپورٹ بالکل نہیں کرتا, ابھی تک حکومت ڈینائی کر رہی ہے, لیکن کوئی خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں. لگ رہا ہے کہ یہ قادیانیوں کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ اگر کرتے ہیں تو یہ ظلم کریں گے. میری اس پہ پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے. سکھوں والا معاملہ ایک الگ تھا. تو اس وقت جب یہ بات کی گئی تو کہتے تھے, کیا کہتے تھے جی, مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. اب جو لوگ اس وقت یہ باتیں کرتے تھے تو میڈیا کو چاہیے اب دکھائے کہ جناب یہ وہی سارے کام یہ لوگ کر رہے ہیں, اور اس حد تک کر رہے ہیں کہ یہ فونوں پہ فون ملاتے ہیں اور وہ مودی ان کا فون اٹھانے کا روادار نہیں ہے. اور جب ان کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا نہ گراؤ تو اب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں امن ہونا چاہیے. اور ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کی تقریر رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم لڑیں گے تو لڑ مر کے تو کچھ نہیں نکلے گا رزلٹ, ہمیں تو یہ کرنا چاہیے. تو آپ دکھائیں کہ جناب ایک ہی بندہ ہے, اس کی دو مختلف حالتوں میں دو مختلف سٹیٹمنٹس موجود ہیں. ایگزامپل نمبر 7, آپ کو پتہ ہے نا پچھلی حکومت میں ریلوے کے کچھ حادثات ہوئے, تو اس وقت جو ریلوے کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی وہ باہر کے ملکوں میں تو ایک حادثہ ہو جائے تو وہ منسٹر استعفیٰ دے دیتا ہے. یہ آپ دکھائیں ان کی پرانی ویڈیو. اور اس دور میں پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں کسی بھی وزیر کے ٹینور کے اندر, 1-1.5 سال کے اندر, 2 سال کے اندر. اب اس سے جب استعفیٰ مانگا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو رواج ہی نہیں استعفیٰ دینے کا. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے, تو یار رواج نہیں ہے تو تم ٹرینڈ سیٹر بنو نا, سب سے پہلے تم اپنا استعفیٰ رکھو. اور اس سے بڑھ کے اس نے پبلکلی جھوٹ بولا کہ تبلیغی جماعت کا سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے تیز گام میں آگ لگی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی دن کہہ دیا تھا, میرے سامنے ویڈیوز آ گئی تھی, میں پہلا بندہ تھا, ابھی تحقیق سامنے نہیں آئی تھی, مجھے ادھر جو عینی شاہدین تھے اس ٹرین کے انہوں نے کہا تھا جی شارٹ سرکٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ڈبے میں آگ لگی ہے, اس آگ لگنے کی وجہ سے سلنڈر پھٹا ہے. ویسے سلنڈر نہیں ساتھ لے کے جانا چاہیے, سلنڈر لے کے جانا بھی ریلوے کی نااہلی ہے کہ انہوں نے کیوں جانے دیا ادھر سے. تو اس وقت کہہ رہے تھے یہ تبلیغی جماعت کو خام خواہ سپورٹ کر رہا ہے. اچھا اب تو ان کی آفیشیل آپ کو پتا ہے رپورٹ پبلک ہو چکی ہے جس میں پتا چلا کہ سرکٹ کی وجہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی تھی. تو اس وزیر ریلوے کا استعفیٰ نہیں آیا. تو آپ اس کے پرانے بیان اور نئے والے چلائیں اور آگے لکھیں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. دیکھیں ہم میڈیا والوں کو طریقہ بتا رہے ہیں, ویسے یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے چلانا. یہ تو سوشل میڈیا ہے نا کہ یہ چیزیں چل جاتی ہیں, وہ لوگ میڈیا پہ نہیں چلا سکتے کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. ان کو اشتہارات حکومت سے ملنے ہوتی ہیں, وہ حکومت کہتی ہے روٹی پانی بند کر دیں گے. ہمیں حکومت کہتی ہے روٹی پانی بند کر دو تو ہم کہیں گے تو آپ تو ہمیں روٹی پانی پہلے بھی کوئی نہیں دے رہے ہیں, نہ ہم آپ سے لینے کے کوئی روادار ہیں. ہاں آپ کو الحمدللہ ہم ہزاروں کا ٹیکس دیتے ہیں سالانہ, تو آپ ہمیں تو یہ بات نہیں کر سکتے. اچھا جی, ایگزامپل نمبر 8, 2018 میں آپ کو پتا ہے نا کہ ایک مذہبی جماعت نے جب ختم نبوت کا ایک ایشو اٹھایا تو اس وقت 2018 کے الیکشن ہونے والے تھے, تو ہماری یہ موجودہ جو حکمران جماعت ہے انہوں نے اسی مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم سے مذہبی کارڈ یوز کیا. اور جب یہ حکومت میں آئے تو اسی جماعت نے جب دھرنے دیے اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے تو انہوں نے پکڑ کے انہی علماء کو جیل میں ڈلوا دیا.
تو اب اصولاً میں جیل تو ان لوگوں کو بھی ساتھ کاٹنی چاہیے جو پہلی حکومت کے اندر ان کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے تھے. میں اس کام کے غلط یا صحیح ہونے کے فیصلہ نہیں کر رہا, میں اصول اور مبادی کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم 2 نمبری تو نہ ہو, اصول تو ایک رکھیں. 9ویں ایگزامپل, آپ کو پتہ ہے ہمارے ایکس پرائم منسٹر کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے پاناما والے ایشو کے اندر فارغ کیا گیا. بہرحال وہ جو اقامہ اور جو کچھ ہوا وہ تو عوام کو اب پتہ چل گیا کیا تھا. تو اس وقت یہ کہا گیا جب اسی پرائم منسٹر ایکس کی طرف سے اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی گئی, تو یہ موجودہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کہا کہ نہیں, عدالتی فیصلوں کا تو احترام ہونا چاہیے, اس طرح کی کوئی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ تو بڑی غلط بات ہے. دیکھیں سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, تو اس طرح کی زبان, واقعی میں بھی کہتا ہوں زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے. اختلاف رائے آپ کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح پچھلی حکومت نے عدالتوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی نا, وہ انتہائی غیر اخلاقی رویہ ہے. اس کے بعد آپ بعد والا ایک معاملہ دکھائیں ان کو کہ جب اس حکومت میں ایک فوجی سابقہ ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ آیا جس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم ایک غیر ملکی جنگ میں گھر گئے جو آج تک نکل نہیں سکے, حتیٰ کہ اس کا اپنا ادارہ آج اسے ڈس آن کرتا ہے اس حوالے سے, اس کی پالیسیز کے حوالے سے, کیونکہ ہماری فوج کا جو ڈومیننٹ کلچر ہے وہ مذہبی ہے اور وہ تو بالکل سیکولر تھا, اس سے بھی آگے کی چیز تھا. اس کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, ایک ظاہر اسپیشل بینچ ہائی کورٹ کا تھا. اس فیصلے کے خلاف جو غلیظ زبان استعمال کی گئی ان کی سیاسی سپورٹر جماعتوں کی طرف سے, حتیٰ کہ معاملہ اتنا مس ہینڈل ہوا کہ اس ادارے کے ایک آفیشیل سپوکس مین نے آگے پریس کانفرنس کر دی, جو یہ کام ہی نہیں ہے کہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے تو ایک ادارے کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ عدالت کے بارے میں آ کے تو پریس کانفرنس کرنا شروع کر دے. اداروں کو تو اداروں کے مقابل نہیں آنا چاہیے. اور اس میں انہوں نے وہ فضائل و برکات سنانے شروع کر دیے, اور اس میں ایک پیرا مس ہینڈل ہوا تھا, اس کو پکڑ کے تو انہوں نے نیٹی گریٹیز کرنی شروع کر دی اور کہا کہ جی جج کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کریں گے. آج تک نہیں نہ کی تھی, اور پتہ ہی تو ہی فارغ ہو جانی ہے پٹیشن. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو جج کا دماغ ٹھیک, اور آپ کا دماغ ٹھیک کرے کوئی جج تو اس کا دماغ خراب. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, تو یہ لوگوں کو دکھائیں کہ عدالتی احترام کتنا ہے ان لوگوں کے اندر. پہلے یہ کرتے ہیں, بعد میں اپنے خلاف آئے تو یہ کرتے ہیں, اور اس میں ایک سیاسی جماعت بھی انوالو ہوئی اور اداروں کے لوگ بھی استعمال ہوئے. 10ویں ایگزامپل, ہماری موجودہ حکومت ہمیں کہا کرتی تھی پچھلی حکومت کے زمانے میں کہ جناب یہ وزیر جو کرپشن میں پکڑے جا رہے ہیں ان کو چوکوں میں ٹانگیں, اور ہم جب حکومت میں آئیں گے تو دھرنوں سے ہم کنٹینر سے روزانہ یہ آواز سنتے تھے, میں ان کو چوکوں میں ٹانگوں گا. اور بعد میں دکھائیں کہ ان کے اپنے حکومتی وزیروں کی جب کرپشن نکلی ہے تو ان کی رپورٹیں بھی پبلک نہیں ہونے دے رہے, اور وہ بھی جس طریقے سے پہلی رپورٹ بھی پبلک ہوئی ہے نا, وہ چوری ہو گئی تھی اس لیے پبلک ہوئی ہے. سزائیں پھر بھی نہیں ہوئی ہیں, بلکہ ان کے عہدے جو ہے نا چینج کیے گئے ہیں یا بہتر عہدے ان کو دے دیے گئے ہیں. تو یہ بتایا جائے پہلے یہ کہتے تھے, جب اپنی باری آئی ہے تو اب یہ کر رہے ہیں. 11ویں ایگزامپل, ایک مذہبی جماعت نے 2019 کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ ادھر دھرنا دیا, تو ایک ادارے کی طرف سے روزانہ جو تقریر ان کا لیڈر کرتا تھا نا, اس کے جواب آنے شروع ہو جاتے تھے کہ دیکھیں جی آپ ہمارے ادارے کو جو ہے نا وہ سیاست میں نہ گھسیڑیں, اگر آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے تو ہم تو الیکشنز میں بھی اپنا کوئی حصہ نہیں لیا کریں گے, یہ تو سول حکومت ہمیں الیکشنوں کے لیے بلاتی ہے تو ہم جاتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے. اچھا, کچھ عرصے بعد موجودہ حکمران جماعت کے ایک سٹنگ منسٹر نے ایک فوجی بوٹ لا کے 22 کروڑ عوام کے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا, اور جو اس نے غلیظ زبان استعمال کی چاٹنے والی, اور اس نے کہا جی, اور وہ صحافی بھی آپ دیکھیں یار, اس صحافی کو سننے والوں کو ابھی بھی شرم نہیں آئی کہ یار اس نے اپنے سامنے کیا تماشا لگوایا.
اس نے اس کو کہا کہ یہ چمک رہا اتنا کیوں ہے, یعنی ان دونوں کی ملی بھگت تھی, وہ جو لینگویج یوز کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اس طرح کے صحافی ہمارے لیے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. یا وہ صحافی جو پراپرٹی ڈیلر سے پلاٹ لیتے ہوئے جن کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں, آج وہ آگے لوگوں کو سچائی کے بھاشن دے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر آ کے. کبھی ایک چینل پہ جاتا ہے, کبھی دوسرے پہ جاتا ہے, اور ریٹنگ دیکھ لیں اس کی کتنی عمر ہے. آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں یہ قوم کیا سننا چاہتی ہے. سارے صحافیوں کے چینلز کو اس کا چینل پیچھے چھوڑ گیا. تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری قوم کی ایجوکیشن کیا ہے, ہم کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا یہ چمک رہا کیوں ہے, انہوں نے کہا جی یہ چاٹ رہے ہیں اس لیے چمک رہا ہے. اس پہ کوئی اس ادارے کی طرف سے ٹویٹ نہیں آئی ہے کہ یار تم سٹنگ منسٹر ہو کے ایک ادارے کو متنازع بنا رہے ہو اور تم نے لا کے ایک فوجی بوٹ لا کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا ہے. کوئی ٹویٹ نہیں آئی ہے. تو یہ آپ عوام کو بتائیں کہ ان کا رویہ دو مختلف لوگوں کے بارے میں اس سے زیادہ سویر کنڈیشن آ جاتی ہے تو یہ لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں, اور اس سے کم آتی ہے تو یہ فوراً ایک تقریر کے ایک جملے کا جواب آ رہا ہوتا ہے ٹویٹ میں, تو یہ لوگوں کو فرق پتہ چل جائے گا. اچھا ویسے تھوڑی خام خیالی ہے کہ وہ کرن گے, لیکن چلو کم از کم ہمارا کام تو ہے نا لوگوں کو ہم بتا دیں. 12ویں ایگزامپل, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں دھرنوں میں ایک بات بڑی یاد کروائی تھی کہ جب لیڈر ٹھیک ہوتا ہے نا تو نیچے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے سر اس سے نہیں ہوتا, وہ کہتے تھے نہیں, کہتے تھے آپ کو پتا ہے کہ میں تو ٹیم بنانے کا ایکسپرٹ ہوں, میں ایسی ٹیم بناؤں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور چونکہ میں اوپر تو میں بیٹھا ہوں گا نا, یہاں کوئی 2 نمبری کرے گا میں دیکھ لوں گا. اور اب وہی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا ایماندار تھا, مجھے ٹیم یہ اچھی نہیں ملی. تو یہ دونوں باتیں آپ عوام کے سامنے رکھیں کہ یا یہ پہلے غلط کہتے تھے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پہلے کے غلط کی معافی مانگیں. یہ رپورٹنگ کا سٹائل ہونا چاہیے. اور ان ساری 12 کی 12 ایگزامپلس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے, بالکل کھلا تضاد ہے. اینڈ پہ میں دعا کروں گا. اچھا ان ساری باتوں سے کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالنا کہ میں اس حق میں ہوں کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جائے یا حکومت ختم کر دی جائے. نہ سر, ہماری ڈاکٹرن آپ ہماری پرانی ویڈیوز بھی چلائیں گے وہی ہے. ہمارا موقف 2014 کے دھرنوں میں بھی یہی تھا کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ نہیں ہونا چاہیے حکومت کو ہٹانے کا. 2019 کے دھرنوں میں بھی یہی تھا, اور آج بھی یہی ہے. 5 سال پورے کرنے دیں, پاکستان کی اسمبلیاں کم از کم 5 دفعہ 5 سال کا اپنی ڈیوریشن پوری کریں تو آپ دیکھیں اسی سسٹم کو میں سے آپ کو خیر نظر آئے گا. لیکن آج تک کبھی آپ نے 5 سال یعنی جس کو کہتے ہیں نا سکون سے پورے نہیں ہونے دیے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ ہر تیسرے دن پودا جو آپ نے چھوٹا سا ننا سا پودا لگایا اس کو اکھاڑ کے کہیں یہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ تو نہیں بڑا ہوگا. آپ اس کو بڑا ہونے دیں گے تو بڑا ہوگا نا. اور جب سناب, اور اگر آپ کو یہ ڈر لگا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا, تو اس لیے ہم نے اسے بڑا نہیں ہونے دینا. ہم نے فوراً سے اکھاڑ کے چیک کرنا ہے, اور بہانا یہ کرنا ہے سیدھے چیک کیتا سی اس واسطے اکھاڑا ہے, ہیلو پھر لا دینا. تو اس طرح تو اس نے قیامت تک بڑا نہیں ہونا ہے, انہیں بوڑھے نہ بوڑھا ہی رہنا ہے. اور پھر حتیٰ کہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں جناب یہ تو سسٹم ہی خراب ہے. سسٹم خراب نہیں سر, آپ دنیا کی بہترین گاڑی جو ہے نا کسی ایسے ڈرائیور کے متھے مار دینا جسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ گاڑی ٹھوک دے گا, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گاڑی بری ہے. یہ سسٹم برا نہیں ہے, آپ اس سسٹم کو چلنے دیں. اور گیون سرکمسٹانسز کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن جن قوموں کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا سر, آج سے 200 سال پہلے اگر ان کے سیاستدانوں کا آپ حال دیکھیں ہم سے برا تھا. یہ 200-250 سال ان کی ڈیموکریسی چلی ہے تو آج آپ کو رزلٹ نظر آ رہے ہیں. میں ٹوٹلی اس ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کرتا, میں قرارداد مقاصد والی ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر حلال کا فیصلہ کثرت رائے سے ہوگا, حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے نہیں ہوگا, وہ کتاب و سنت کی نص سے ہوگا. تو اینڈ پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اسمبلیاں بھی اپنا وقت پورا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو, ہمارے علماء کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ریاستی اداروں کے لوگوں کو, اپوزیشن کے لوگوں کو پورے اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسلام کی اور ہمارے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہوگا جی.